اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں اللہ آپ تمام کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام ہمیں کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو خاص دعا میں شامل کیا جائے گا۔ بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی محبت کو حاصل کرنے کا وظیفہ ہم سے پوچھتے ہیں، تو آج ہم جو آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں یہ بہت ہی پاورفل مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو اپنی جائز محبت مل جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی انسان جائز اور سچی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان 7 میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ تو حصول محبت کوئی گناہ یا جرم نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ کی محبت جائز ہو۔ میری دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی جائز محبت نصیب کرے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ جو ہے وہ ہے آیت کریمہ کا۔ آپ پہلے بھی اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ نے اب ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ وظیفہ خاص محبت اور عشق کے لیے ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ آپ نے اگر کر لیا تو آپ کا جو مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت ہی محبت ہوگی، چاہت ہی چاہت ہوگی۔ یہ محبت کا بہت ہی جلالی وظیفہ ہے، یعنی آیت کریمہ کا وظیفہ۔ یہ آیت وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی اور آسمانوں میں فرشتوں نے اس کو سنا تھا۔ آیت کریمہ کا عمل ہم کسی بھی کام، کسی بھی مشکل کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج جو میں آپ کو اس کا وظیفہ بتاؤں گا وہ محبت کے لیے اور عشق کے لیے ہے۔ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کے لیے اس کے دل میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، برائیاں نہیں آئیں گی، صرف آپ کی محبت ہوگی۔ بہتر ہے جس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، بس ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جائز محبت کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو جس کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کی تصویر سامنے ہو اس عمل کے وقت۔ اور سچی محبت تو ویسے بھی عبادت ہے۔ ایک آپ کو ایمان افروز واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک لڑکی زور زور سے شعر پڑھ رہی تھی۔ یہاں میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا، لیکن محبت نے اس پر قبضہ کر لیا، محبت نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ میں نے تو بہت چھپایا لیکن چھپ نہ سکا، بہت ہیلے بہانے کیے اسے چھپانے کے لیے، لیکن چھپ نہ سکا۔ جب وہ مجھے یاد آتا ہے اور میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، میں اس کے قریب آنا چاہتی ہوں تو وہ مجھ پر اپنا آپ ظاہر کر دیتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں اور وہ مجھے پھر زندہ کرتا ہے اور پھر میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کہنے لگے، او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے اور کہاں پڑھ رہی ہے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے نہ پہچان سکے، اور اس نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، جنید بدگمان نہ ہو، جس کے لیے تو نیند چھوڑ کر آیا ہے اسی کے عشق میں بھی نیند چھوڑ کر آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی، جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کا۔ تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی، اے مولا، کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں کہ تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا، تو جب ہوش آیا تو وہ لڑکی جا چکی تھی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے عظیم جو محبت ہے وہ اللہ سے ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے انسانوں سے ہے۔
کیونکہ وہ بھی اس اللہ نے بنائے ہیں اور ہماری زندگی بھی مکمل ان سب سے ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کوئی بھی وظیفہ 2 یا 4 منٹ میں کام نہیں کرتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر جو ہی اس کی روحانی طاقتیں ہیں آپ کے مقصد کا حصول بناتی ہیں۔ آپ کسی کی بھی زندگی کو دیکھ لیں، اٹھا کر کسی بزرگ کی، تو ہر چیز کے لیے ایک محنت ہے۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے ایک محنت درکار ہوتی ہے۔ میرا جو آج کا وظیفہ ہے، اگر آپ محنت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہوگا اور جلد ملے گا۔ اور اس وظیفے کا سب سے بہتر وقت تہجد سے پہلے کا ہے یا پھر تہجد کے بعد کا، لیکن آپ نے ایک ہی وقت رکھنا ہے، اور ایسی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جہاں پر آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ کوشش کرنی ہے خوشبو کا استعمال بھی کریں، کیونکہ یہ محبت کا وظیفہ ہے۔ اور اس سے پہلے صدقہ لازمی دیں، جتنا بھی وسعت طاقت ہو۔ اس نیت سے دینا ہے کہ جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اسے پورا فرما دے اور مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ اور آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر پانی کا گلاس ساتھ رکھ لینا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی 11 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 1100 مرتبہ ایک وقت میں بیٹھ کر آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور اس کا تصور کرنا ہے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت ہو جائے۔ لیکن جس کے لیے آپ یہ کریں وہ آپ سے ملا ضرور ہو، چاہے ایک ہی بار کیوں نہیں، زندگی میں کبھی بھی ملاقات ہوئی ہو، اس کو آپ کا پتہ ضرور ہو کہ آپ کون ہیں۔ پھر آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے چاہت ضرور ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے جائیں۔ اور جو پانی کا گلاس آپ کے پاس رکھا ہے اس میں 3 پھونک مارنی ہے، اور 3 پھونکیں آپ کا جو محبوب ہے اس کا تصور کر کے اس کی طرف بھی مار دینی ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور جو پانی آپ کے پاس ہے 3 گھونٹ آپ نے پی لینے ہیں، اور 3 گھونٹ اس کا تصور کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جب بھی اس سے ملاقات ہوگی تو آپ اس میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔